بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے واضح اعلان کر دیا، ہم کسی خفیہ ایجنڈے کے بغیر مسئلہ کشمیر حل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روس کی سب سے بڑی پیشکش سامنے آ گئی۔ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا قریب، ٹرمپ نے تیاری کا اشارہ دے دیا۔ بھارت نے سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو بھرپور سرپرائز دیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا پیغام دے دیا۔ ایران خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو بڑی دھمکی دے دی۔ شمالی کوریا کا جنوبی کوریا کے ساتھ امن مذاکرات جاری رکھنے سے انکار۔ مقبوضہ کشمیر، ملائیشیا نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے، آپ بس اشارہ کریں، سینئر صحافی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس 19 اگست کو طلب کر لی گئی، جس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ کانفرنس میں حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی خبر بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے، اور بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر اب پاک فوج کے ترجمان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے بتایا ہے کہ سمجھدار ممالک ایسی بات نہیں کرتے جو راج ناتھ سنگھ نے کی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج تیار ہیں، ہم نے حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ اور مشیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ بھارت کی کسی بھی حرکت کا عوام کی مدد سے بھرپور جواب دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت سب سے بڑا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ کشمیر جیل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، گھر سے باہر فوج کھڑی ہے۔ دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ کسی بھی جارحیت کی صورت میں پاک فوج بھرپور جواب دے گی۔ پاک فوج کسی بھی مس ایڈوینچر کے لیے مکمل تیار ہے۔ مسئلہ کشمیر اب ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے بغیر کسی خفیہ ایجنڈے کے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بڑی پیشکش کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھلے دل سے پاک بھارت تنازع میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے روسی مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ ہم خواہش مند ہیں کہ اسلام آباد اور دہلی مسئلہ کشمیر کو حل کر کے اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ روسی مندوب نے مزید کہا ہے کہ آرزو ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر موجودہ اختلافات سیاسی اور سفارتی طریقہ کار سے حل ہوں۔ روس کو پاکستان اور بھارت کا دوست قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مسئلہ کشمیر 1972 میں طے پانے والا شملہ معاہدہ ہے۔ 1999 میں ہونے والا معاہدہ لاہور اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت حل کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے قریب پہنچ گیا ہے، جہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کی تیاری کا اشارہ دے دیا۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت امریکہ کی اعلیٰ و عسکری قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی اور طالبان سے امن معاہدے پر غور کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی تیاری کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारत ने सरहदों की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर सरप्राइज देंगे, मुसल्लह अफवाज कौम को मायूस नहीं करेगी। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोदी ने अपने मजमूम हरकत करके मसला कश्मीर के लिए अच्छा काम किया है। सर्दखाने में पड़ा मसला पूरी दुनिया के लिए फ्लैश पॉइंट बन गया है। DG ISPR का मजीद कहना था कि कौम तसल्ली रखे, पाक फौज सूरत हाल का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, मुसल्लह अफवाज कौम को मायूस नहीं करेगी। 3 रोज में LOC पर भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 रोज पहले भारत के 5 फौजी हलाक हो गए। शहरी आबादी पर फायरिंग व गोलाबारी का मुहताज जवाब देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में सरहद पार कार्रवाई कश्मीर काल से गरदारी होगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर का मजीद कहना था कि भारत तहरीक आजादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाक फौज के सरबराह कह चुके हैं कि दफाई वतन के लिए हर हद तक जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने सरहदों की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर सरप्राइज देंगे। भारत से अब गुज़िश्ता कब्जा छुड़वाने का वक्त है। आजाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी की तो भारत भूल ही जाए, आजाद कश्मीर का एक एक इंच महफूज है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा के ओहदेदारों ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान को खित्ते की सलामती और अमेरिकी इत्तेहादियों के लिए संगीन खतरा समझता है। तफसीलात के मुताबिक हकाम ने अपनी शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर अरब टीवी और दीगर टीवी चैनल से नामानिगारों से बात करते हुए कहा है कि तेहरान यमन के हौसी बागियों को असलाह फराहम कर रहा है। अमेरिकी वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका आलमी पानियों में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फौज की तश्कील की कोशिश में संजीदा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ईरान के खिलाफ फौज तश्कील देना नहीं, बल्कि आलमी पानियों में जहाज रानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। क्या रहे कि अमेरिका ने चंद हफ्ते कबल आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज तश्कील देने की तजवीज़ पेश की थी। अमेरिका ने खित्ते के ममालिक से भी कहा है कि वो जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन फौज की तैयारी में शामिल होने की तैयारी करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ अमन मुज़ाकरात जारी रखने से साफ इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के सदर मून जाए-इन पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनके इक़दामात की वजह से हम जनूबी कोरिया के साथ मुज़ाकरात जारी नहीं रख सकते। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुश्तरका फौजी मशकों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इन्हें जंग की रिहर्सल करार दिया है। जनूबी कोरियन सदर ने जापान से आज़ादी हासिल करने से मुतल्लिक तकरीब में कहा था कि 2045 तक जजीरा नमा कोरिया एक हो जाएगा। सदर मून जाए-इन का कहना था कि जजीरा नमा कोरिया को जोहरी हथियारों से पाक करने का मकसद हासिल करना सबसे मुश्किल मरहला था, क्योंकि शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर खसूसी बयान जारी करते हुए पुरअमन हल की हमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मलेशियन वजीर खारजा की जानिब से मसला कश्मीर के हवाले से खसूसी बयान जारी किया गया, जिसमें मलेशिया ने एक बार फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर के पायदार और पुरअमन हल की हमायत का ऐलान किया है। वजारत खारजा के मुताबिक मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद 8 अगस्त को भी मसला कश्मीर पर तफसीली बयान जारी कर चुके हैं। अलामिया के मुताबिक मलेशिया मसला जम्मू कश्मीर का पुरअमन और पायदार हल चाहता है, क्योंकि मकबूजा वादी का पुरअमन हल खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जरूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, वजीर आजम को आगाह कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी इमरान यकूब ने दावा किया है कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम इमरान खान को आगाह कर दिया है कि पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने मसला कश्मीर पर भारतीय हमले की बात मफरूज़े पर नहीं की थी, इनके पास मुसद्दका मालूमात थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनसे कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। सीनियर सहाफ़ी ने मजीद कहा है कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम से मुलाकात में कहा है कि आपने घबराना नहीं है, पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر اس کے پار کسی بھی وقت کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحافی وجاہت ایس خان کے مطابق بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر اس کے پار کسی بھی وقت کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق معروف صحافی اور دفاعی تجزیہ کار وجاہت ایس خان کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں تشویشناک اطلاع دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس 19 اگست کو طلب کر لی گئی، جس کی صدارت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کریں گے، جبکہ اے پی سی میں اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر اور اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اے پی سی میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں ناکامی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ اے پی سی میں اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گی اور حکومت مخالف احتجاج کی تحریک کا بھی اعلان متوقع ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم اور ٹرمپ کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کی خراب صورتحال، بھارتی مظالم اور اس کی عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔